بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 تار، میں وسیم بادامی۔ عمران خان صاحب نے آج ایک اور جلسے سے خطاب کیا ہے۔ چکوال میں آج انہوں نے میدان سجایا اور بڑا ہی ایگریسو خطاب کیا ہے۔ جو کچھ لوگ یہ تجزیہ کر رہے تھے کہ خان صاحب کا لہجہ ذرا دھیما ہو رہا ہے اداروں کے حوالے سے، ان لوگوں کو آج یقیناً حیرت ہوئی ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب نے آج اس حوالے سے بھی بہت ہی ایگریسو سٹانس رکھا ہے۔ مسٹر ایکس کی طرف بھی گئے ہیں تو مسٹر وائی کی طرف بھی گئے ہیں، تو بار بار لفظ غدار بھی دہراتے رہے ہیں، تو اپنے اس بیان کی مزید وضاحت بھی کی یا اس کو ڈیفینڈ بھی کیا ہے آرمی چیف کی تعیناتی، اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو انہوں نے دیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی یہ سمجھنا تو چاہیے تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب کے آج کے بیان کے حوالے سے بہت ساری انٹرسٹنگ بات ہے، اور ایک بار پھر انہوں نے اندیا دیا ہے بیان کے آغاز، اپنے خطاب کے آغاز میں ہی، کہ وہ بہت جلد ایک کال دینے لگے ہیں، اور یہ اندیا بھی دیا ہے کہ اب جو وہ جلسے کر رہے ہیں وہ ایکچولی فائنل کال کے لیے سب کو تیار کر رہے ہیں۔ تو وہ کال کیا ہے، وہ کال کیا ہو سکتی ہے، عمران خان صاحب کے اداروں سے معاملات کیا بہتر نہیں ہو رہے، کیا ہے معاملات، اس سب پر ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اسپوکس پرسن جناب فواد چودھری صاحب سے آگے جا کے۔ لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور وہ اور ڈیولپمنٹ کیا ہے، عمران خان صاحب کے خلاف جو 2-3 بڑے کیسز چل رہے تھے، جن کے حوالے سے یہ رائے بن رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب نااہل ہو جائیں، بلکہ رائے کیا بن رہی تھی، خود عمران خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پورا پلان ہے مجھے نااہل کرنے کا۔ تو اگر ان کو نااہل ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے؟ ظاہر ہے کسی نہ کسی کیس کے نتیجے میں ہونا ہے۔ ایک کیس چل رہا ہے توہین عدالت کا، اس میں خود عمران خان صاحب اپنے انٹرویو میں یہ اندیا دے چکے ہیں، جنہوں نے عمران خان صاحب کو دیا کہ وہ شاید اگلی سماعت پہ معافی مانگ لیں۔ ممکن ہے کہ وہ کیس پھر ان کی مشکلات کے خاتمے کا باعث بن جائے، شاید، ویسے ظاہر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ ایک اور کیس جس کے بارے میں آپ نے بہت سنا، وہ ہے توشہ خانہ۔ آج ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ذرا دیکھیے کہ خود اپوزیشن کے سارے لیڈرز، یعنی کہ جو اس وقت حکومت میں مسلم لیگ نون کے رہنما، وہ توشہ خانہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کو کیا کیا کہتے رہے ہیں۔ توشہ خان اپنی ناپاک زبان سے کبھی ریاست مدینہ کا نام لیتا تھا، اس نے توشہ خانہ یعنی کہ دوسرے لفظوں میں پاکستان بیت المال کو وہ لوٹ کر کھا گیا۔ پاکستان کی ریاست کو ملنے والے تحفے اس نے کروڑوں روپے میں جا کے بازار میں بیچ دیے۔ 50% کو 20% کریں، یہ توشہ خانہ کی چیزیں 14 کروڑ کی 3 کروڑ میں جمع کرائیں، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ 50% پہ کر دیں۔ بطور وزیر اعظم یہ تحفے ملے تھے اور آپ نے اس کے اوپر اپنی دکان لگا لی۔ توشہ خور، توشہ خور، توشہ چور، سازش چھوڑ، رپورٹ کارڈ دکھا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ کہتے ہیں کیا ہوا اگر گھڑی ملی تحفے میں اور ہم نے بیچ دی؟ یہ ہے اصل حقیقت ان لٹیروں کی، ان لوگوں کی جو ملک پہ مسلط تھے۔ آپ کو گھڑی ملی، آپ کو کفلنگز ملے، آپ کو انگوٹھیاں ملی، اور یہ وہ چیزیں ہیں آپ کو ڈکلیئر کرنی تھی، اور کہا گیا نیشنل انٹرسٹ میں۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ اپوزیشن کو بڑی توقعات ہیں، یعنی کہ اس وقت کی اپوزیشن آج جو حکومت میں ہے، اس کیس سے ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ یہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے، توشہ خانہ ریفرنس عمران خان صاحب کے خلاف کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ سارے کا سارا کیا ہے۔ معاملہ یوں ہے کہ قومی اسمبلی کے اس وقت کے اسپیکر جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہیں جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے اگست کے پہلے ہفتے میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے توشہ خانہ کیس کی روشنی میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن کو ایک ریفرنس بھیجا تھا، اور وہ ریفرنس کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پر 2018 اور 2019 جب وہ وزیر اعظم تھے، اس میں ملنے والے تحائف ظاہر نہ کرنے کا ان کے اوپر الزام تھا، کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان 2 سالوں میں ان کو توشہ خانہ تحائف ملے، وہ انہوں نے ظاہر نہیں کیے، یہ ریفرنس ظاہر کیا اسپیکر قومی اسمبلی نے۔ تو کیا ہوا؟ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بھئی اس کیس کا فیصلہ 30 دن کے اندر کرنا ہے۔ اب عمران خان صاحب پر کیا کیس ہے، ریفرنس میں کیا ہے، اس سے پہلے ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ خود توشہ خانہ کیا ہوتا ہے۔ توشہ خانہ کیا ہے؟ یہ دراصل ایک ایسا، آپ کہہ لیجیے کہ ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر جانے والے جو حکمران ہیں یا دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو ملنے والے جو قیمتی تحائف ہیں، جب وہ کہیں وزٹ کرتے ہیں ان کو تحفے ملتے ہیں، ایک نارم ہے، تو وہ تحفے وہاں پر جمع کیے جاتے ہیں، اس کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے۔ کسی بھی غیر ملکی دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار ان تحائف کا اندراج کرتے ہیں، اور جب وہ حکمران ملک واپس آتا ہے تو وہ ان سارے تحائف کو توشہ خانہ میں جمع کروا دیا جاتا ہے، اور یہاں جمع ہونے والے تحائف یادگار کے طور پر رکھے جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کابینہ کی منظوری سے ان تحائف کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اب معاملہ کیا ہے؟ پاکستان کے قوانین کے مطابق
کیا قانون ہے؟ اگر کوئی تحفہ 30,000 روپے سے کم مالیت کا ہو تو پھر تو جس کو تحفہ ملتا ہے وہ شخص اس کو رکھ سکتا ہے، یہ پاکستان کا قانون اس کو اجازت دیتا ہے۔ اگر وہ تحفہ 30,000 روپے سے زیادہ کا ہو، جو کہ عام طور پر ہوتا ہے، تو پھر قانون کے مطابق ہی اسے مقررہ قیمت کا 50% جمع کروا کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 2020 سے پہلے یہ قیمت 20% تھی، یعنی کہ لاکھ روپے کا کوئی تحفہ ہے تو قانون کے مطابق 50,000 روپے میں جس شخص کو تحفہ ملا ہے، مثلا جس وزیر اعظم کو ملا ہے یا جس بڑے کو ملا ہے، وہ 50,000 روپے لاکھ روپے کا تحفہ میں 50,000 روپے جمع کرا کے وہ تحفہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر ان تحائف میں مہنگی گھڑیاں ہوتی ہیں، سونے اور ہیرے سے بنے ہوئے زیورات ہوتے ہیں، ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں، سووینئرز ہوتے ہیں، ہیرے سے جڑے ہوئے قلم ہوتے ہیں، کراکری ہوتی ہے، قالین وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ تحائف نیلام کس طرح ہوتے ہیں؟ ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے تحائف حکومت کے بنائے ہوئے قواعد کے تحت ہی فروخت کیے جا سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ کچھ معاملہ اس طریقے سے کہ توشہ خانہ میں جمع ان تحائف کا پہلے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے باقاعدہ مارکیٹ قیمت کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہ جو فلاں چیز ملی ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے طے کیا جاتا ہے میکینزم کے ذریعے کہ یہ کتنے کی ہے، اس کی مارکیٹ قیمت کیا ہے۔ پھر اگر کوئی سربراہ مملکت چاہے تو وہ ملنے والے کسی تحفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یا کیا ہوتا ہے؟ یا ایسے تحائف کی نیلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے۔ توشہ خانہ کے جو قوانین ہیں اس کے مطابق یہ جو سارے تحائف ہیں ان پر پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ پہلا حق اس کا ہوتا ہے جس کو یہ تحفہ ملا ہوتا ہے۔ مثلا کسی وزیر اعظم کو ملا ہے تو پہلا رائٹ ایسا کرنے کا اسی کے پاس ہے۔ اگر وہ اسے نہیں لیتا تو پھر سرکاری ملازمین اور فوج کے اہلکاروں کے لیے نیلامی کی جاتی ہے، اور جو بھی فوجی یا سرکاری ملازم ان قیمتی اشیاء کو خریدتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ اپنی ذرائع آمدن بھی ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو لاگو ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی ان کو ادا کرنا ہوتا ہے قوانین کے مطابق۔ اب توشہ خانہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہوگا جو ایک ہی کیس میں پاکستان کے ایک سے زیادہ سابق حکمران اس میں اس وقت جو ہے وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیس چل رہا ہے۔ تو کون کون سے سابق حکمران توشہ خانہ کے حوالے سے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ پاکستان کے 3 سابق حکمرانوں کو اس وقت جو ہے وہ یہ کیس کا سامنا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب ان میں شامل ہیں۔ کوئکلی اگر ان کے خلاف بھی کیسز دیکھیں کیا ہے، جو نیب ریفرنس ہے اس کے مطابق جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے قوانین میں نرمی پیدا کر کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو، حالانکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی تو لگتی تھی اس وقت لیکن گیلانی صاحب پر یہ ریفرنس ہے کہ جب وہ وزیر اعظم تھے انہوں نے قوانین میں نرمی کر کے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو توشہ خانہ سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے حکومتی توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں نواز شریف صاحب کے باقاعدہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری اس وقت جاری کر رکھے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب پاکستان میں ہی نہیں ہے۔ نیب کے ریفرنس کے مطابق زرداری صاحب نے کیا کیا توشہ خانہ میں؟ اس ریفرنس کے مطابق بطور صدر یو اے ای اور لیبیا سے ملنے والی جو گاڑیاں تھیں وہ انہوں نے توشہ خانہ سے خریدی، اور الزام یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب نے ان قیمتی گاڑیوں کی جو قیمت ہے وہ منی لانڈرنگ والے جعلی بینک اکاؤنٹ سے ادا کی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا جعلی بینک اکاؤنٹس کا بڑا تذکرہ ہوا تھا ایک زمانے میں، اور یہ اس کی ساری ڈیٹیلز بھی ہیں اس ریفرنس میں۔ اب آ جاتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب کے خلاف اس ریفرنس میں کیا ہے، توشہ خانہ کیس میں کیا ہے جس کا آج فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے، اور اب سب کو انتظار ہے کہ اس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ عمران خان صاحب پر قانونی طور پر اس ریفرنس کے مطابق لازم تھا کہ وہ ہر مالی سال کے آخر میں اپنی اہلیہ اور اپنے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کے تمام تر اثاثے چھپائے بغیر الیکشن کمیشن آف پاکستان میں وہ جمع کرواتے، یہ ان پر لازم تھا ریفرنس۔ یہ عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کو ریفرنس کے مطابق چھپایا اور میڈیا پر کہا کہ انہوں نے تحائف فروخت کیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی حکومت کے دوران کل 58 باکسز تحائف کی صورت میں ملے جس میں مختلف اشیاء تھیں، اور انہوں نے تحائف توشہ خانہ سے 20% یا بعد ازاں 50% رقم ادا کر کے حاصل کیا۔ اس میں رقم کیا، اس میں پرسنٹیج بھی ظاہر وہ ہے کہ جس طرح ہم نے عرض کیا کہ پہلے 20% تھی پھر 50% کر دی انہوں نے۔ اب عمران خان صاحب نے ریفرنس کے مطابق کون سے تحائف خریدے؟ ایک گھڑی ہے جس کی قیمت، جس کی مالیت 8 کروڑ روپے اس ریفرنس کے مطابق ہے، 8 کروڑ 50 لاکھ روپے۔ کفلنگس ہے، کفلنگ جس کی مالیت کتنی ہے؟ 56,70,000 روپے۔ آج کی سماعت میں کفلنگس بھی دیر بحث آئے کہ بھائی یہ کون سے کفلنگس کی مالیت 56 لاکھ روپے۔
قلم جس کی مالیت ہے 15 لاکھ، انگوٹھی جس کی مالیت ہے تقریباً 87,50,000، ان 4 اشیاء کے لیے عمران خان صاحب نے 2 کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کروائی، اور یہ زائد رقم جمع کروانے کے بعد انہوں نے تحائف اپنے پاس رکھ لیے۔ اس کے علاوہ رولکس گھڑی جس کی مالیت 38 لاکھ روپے، جس کو عمران خان صاحب نے 7.5 لاکھ روپے میں خریدا۔ اس کے علاوہ گھڑی اور کفلنگز پر مشتمل ایک باکس جس کی مالیت 49 لاکھ ہے، جس کی نصف رقم ادا کی۔ یہ سب کچھ اس ریفرنس کے مطابق ہے۔ جیولری کا ایک سیٹ جس کی مالیت 1 کروڑ 80 لاکھ ہے، وہ 50% میں یعنی کہ 90 لاکھ میں خریدا گیا۔ ریفرنس کے مطابق وہ گھڑی جس کے لیے یہ الزام بھی ہے کہ اسے بیچ دیا گیا، وہ الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں بھی درج نہیں کی گئی، یعنی کہ یہ بھی ایک الزام ہے کہ صاحب وہ تب آپ کے اثاثوں میں شامل ہوتا ہے تو آپ نے اپنے گوشواروں میں اس کو شامل کیوں نہیں کیا۔ اس کی مالیت، اس گھڑی کی مالیت 85 ملین بتائی گئی ہے، جسے توشہ خانہ سے 20% ادائیگی کے بعد لیا گیا۔ یہ وہ سارے الزامات ہیں یا ریفرنس میں جو کہ عمران خان صاحب پر ہیں، جس کا اب سب کچھ ہو گئی پروسیڈنگز، اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں فیصلے کے نتیجے میں خان صاحب محفوظ ہو گئے یا غیر محفوظ ہو گئے، لیکن خان صاحب اور ان کی پارٹی سے جڑے اور بہت سارے معصومانہ سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ترجمان اور سینئر وائس پریزیڈنٹ میں جناب فواد چودھری صاحب، جن سے ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، سینئر وائس پریزیڈنٹ، ترجمان جناب فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ اچھا، یہ فواد صاحب آج پھر بڑے گرجے برسے ہیں اور آج تو فل مطلب وکٹ کے چاروں طرف چوکے چھکے لگائے ہیں خان صاحب نے، ہر طرف ایکس وائی سے لے کے سب کچھ۔ پہلے تو یہ بتائیں، انہوں نے جلسے کے آغاز میں آج کہا ہے کہ بھائی یعنی تاثر یہ دیا ہے جیسے اب وہ جلسے جو کر رہے ہیں وہ لوگوں کو بیسیکلی فائنل کال کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو اگر میں یہ کہوں تو کیا ٹھیک ہے کہ ستمبر کے مہینے میں یا تو حکومت الیکشن کی ڈیٹ دے گی یا پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کی کال دیں گے، دو میں سے کوئی ایک کام ہونا ہے؟ یہ صحیح سمجھ رہا ہوں میں؟ جی بالکل یہی ہونا ہے۔ ہم تو دیکھیے ہمارا ایجنڈا بڑا آبویس ہے۔ ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عام انتخابات ہونے چاہیے، اور یہ ایجنڈا اصل میں پی ٹی آئی سے بھی زیادہ یہ پاکستان کا ایجنڈا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ جب سے آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا، ہمارا جو ڈالر ہے وہ 17 روپے جو ہے وہ انکریز کر چکا ہے، روپیہ ہمارا 17 روپیہ گر چکا ہے۔ ہمارے ہاں مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے بجلی کے بلوں سے، پیٹرول ہمارے قابو میں نہیں ہے، اکانومی ہی ہوئے ہے۔ آج اگر آپ نے بزنس ریکارڈر میں علی کا آرٹیکل بھی دیکھا ہو، جو ظاہر ہے پاکستان کے چند بڑے نمبر جو ہمارے اکنامک رپورٹر ہیں انہوں نے تو صاف لکھا ہے کہ سوائے اس کے کہ آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں، پاکستان میں اکانومی جو ہے وہ بالکل لے بیٹھے گی اگلے 6 مہینوں میں۔ 3 لاکھ نوکریاں جا چکی ہیں، 10 لاکھ جانے والی ہیں۔ تو دیکھیے ہم سمجھتے ہیں الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ آئیڈیل سچویشن یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی اور ہم ایک فریم ورک کو طے کرتے۔ اب بشک اس میں جو ہے وہ ادارے بھی بیٹھ گئے، انسٹیٹیوشن بھی بیٹھ گئے، کیونکہ انفارچونیٹلی ان کا بھی پولیٹیکل رول ہے پاکستان میں 1951 سے جو ہے، اور ہم ایک فریم ورک بنا لیتے۔ یہ نہیں ہو رہا۔ ہمارا جو اکانومی ہے وہ بالکل ڈوب رہی ہے۔ مجھے بتائیے ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہم نے جو حکومت ہے اس کو فورس کرنا ہے۔ تو فواد صاحب آپ بتائیں آپ کے پاس آپشنز کیا ہے؟ اپنے سوال کا جواب دیجیے، چونکہ وہاں سے بھی ایک بڑا کلیئر بیان آ گیا ہے نا لندن ملاقات کے بعد کہ نہیں بھائی الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہی ہوگا۔ تو وہ اگر وہ اس بیان پہ قائم رہتے ہیں جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ رہیں گے، تو آپ دیں گے لانگ مارچ کی کال، پھر آپ نکلیں گے سڑکوں پر۔ آپ آ گئے سڑکوں پر، اچھے نمبرز شو کر دیے، وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب ایسے بلیک میل نہیں ہوں گے، ہم نہیں کرائیں گے الیکشن، پھر کیا؟ واٹ نیکسٹ؟ اور میں نے کاشف سے بات کہی کہ دیکھیں ظاہر ہے ناٹ ایز اے پی ٹی آئی، لیکن ہم نواز شریف صاحب کے بشا خلاف بھی ہوں، بٹ ظاہر ہے 1985 سے پاکستان کے وہ سب سے بڑے پولیٹیکل پلیئر ہیں اور ان کی سیاست پاکستان کی سیاست پہ بڑی نظر ہے۔ لیکن میں ان کی جو فیصلوں کی جو نائیوٹی ہے، یعنی جو انہوں نے فیصلوں میں جتنی بڑی غلطیاں کی ہیں، میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہ کیا ان کی سوچ کا منظر ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ پہلے جب یہ طے ہو گیا اور ہمیں فوج جو ہے وہ یہ بات ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے آپ نو کانفیڈنس ووٹ واپس لے لیں اور اسمبلیاں توڑ دیں، وہ بہترین وقت تھا پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ اسمبلیاں توڑنے میں چلی جاتی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جب کیس گیا اور وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور چیف جسٹس صاحب نے اس وقت بھی بلا کے شہباز شریف صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ الیکشنز میں جانا چاہتے ہیں، وہ بھی بہترین ٹائم تھا کہ اس وقت وہ چلے جاتے الیکشنز میں۔ لیکن جی میں سن رہا ہوں مجھے آ رہی ہے آپ کی بات۔
کیا ہوا؟ یار آپ شور تو نہ مچائیں، میمی میں ٹی وی کر رہا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کے فیصلوں کی نائیوٹی کی بات کر رہے تھے، اور لیکن ساتھ میں یہ بھی ایڈ کریں کہ ٹھیک ہے وہ ایک غلط فیصلہ کریں گے اپنے طور پہ، آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اگر وہ کرتے ہیں فیصلہ تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کے آپشنز کیا ہیں؟ نہیں میں آپ کو ذرا میں آپ کو 30 سیکنڈ ہو. جی 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 جی. اب دیکھیں نواز شریف صاحب نے وہ نہیں کیا، 5 مہینے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب تو یہ بات وہ کھلے عام کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم تو حکومت میں اپنی مرضی سے آئی نہیں، ہمیں تو لایا گیا ہے. سخت فیصلے جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے سخت فیصلے کروا دیے. اب ہم ان فیصلوں کے بعد الیکشن نہیں جیت سکتے، لہٰذا الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ سال برقرار رکھے. یہ ان کا تھیسس ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جو آدمی اکانومی کو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے وہ آپ کو بتائے گا 6 مہینے بعد لوگوں نے ان کے گھروں میں گھس کے پتھر مارنے ہیں جو حالات جا رہے ہیں. تو یہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ہوگا اور اس کے بعد جی اپنا. اچھا اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم ایک ڈائلما میں ہیں، پی ٹی آئی میں ہم ڈائلما میں ہیں. ہمارا مقصد پرابلم یہ ہے ہم فساد کے بغیر الیکشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر فساد ہو جس طرح سے جو منظر کشی ابھی آپ نے کی، لاکھوں لوگ چلے جائیں، اسلام آباد کو ادھر سے بھی بند کر دیں، کشمیر والی سائڈ سے بھی بند کر دیں، پنجاب والی سائڈ سے بھی بند کر دیں، تو فساد ہے نا. اور اس میں پھر آگے جو سچویشن ہے وہ خراب ہوگی، اور اس میں یقینی طور کے اوپر حکومت تو جو ہے وہ جائے گی، بٹ اس کے پھر ان سین کانسیکوینسز ہوتے ہیں جس کا آپ کو نہیں پتا ہوتا. لوگوں میں جو وہاں پہ گولی چل جائے، وہاں پہ کچھ ہو جائے. لہٰذا ہمارے لیے یہ آپشن بڑی پرابلمٹک ہے، سچی بات یہ ہے. لیکن اگر حکومت ماننے ہی کو نہیں ہے، وہ بات چیت کرنے کو اوپر تیار نہیں ہے، وہ کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، باہر کھڑے ہو کے وہ برگر نہیں کھا سکتے، وہ شاپنگ نہیں کر سکتے، اس وقت ان کے حالات یہ ہیں. اور جس طرح ابھی اگلے بجلی کے بل آنے گئے، مجھے تو لگتا ہے ان کو گھروں سے بھی باہر نہیں نکلنے دینا لوگوں نے. یہ تو ایک احمقانہ ڈکٹیٹرشپ اس وقت پاکستان پہ نافذ ہے، جس کا مقابلہ پھر کرنا پڑے گا. اچھا لیکن یہ آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ میں نے کہا اپنے خطاب میں انہوں نے بڑا ایک بار پھر فرنٹ فٹ پہ آ کے اسٹیبلشمنٹ اور وہ صاحب کو بھی کیا ہے معاملات کچھ ایک تاثر بنا تھا پچھلے دنوں کی طرح کوئی معاملات بہتر ہوئے ہیں. ایوان صدر میں ہونے والی ایک ملاقات کا بڑا چرچا تھا، ایسا کچھ نہیں؟ یہ ایوان صدر میں ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کی؟ مجھے پتا نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی فرسٹ ہینڈ کوئی نالج ہے، تو اس لیے I would not like to comment on that. اچھا آپ کے علم میں نہیں ہولا ایسی کوئی ملاقات؟ کیونکہ آپ کی پارٹی کے بھی وہ اسحاق خاقوانی صاحب نے جو ٹیلی ویژن پہ آ کے کہا کہ ہاں جی ہوئی ملاقات عمران خان صاحب کی. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے علم میں نہیں. اچھا اور یہ فواد چودھری صاحب بطور مجموعی ابھی یہ جو ایک سارے کا سارا ماحول چل رہا ہے، اس ملاقات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہوئی یا نہیں ہوئی، اسٹیبلشمنٹ اور آپ کے معاملات ابھی وہیں پر ہیں، اس میں کوئی کچھ ایسا نہیں ہوا کہ جس کو آپ کہیں کہ معاملات بہرحال نسبتاً بہتر ہیں؟ نہیں دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے یہی ہیں پاکستان کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. ہماری کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا. ایک جو ہوتا ہے پلوں کے نیچے پانی گزر گیا اب آگے چلنا ہے آگے. اور ظاہر ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے، اس کے ساتھ اچھے تعلقات رکھی آپ نے آگے چلنا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک دوسرے کو اسپیس دینی چاہیے اور ایک تعلقات اس نہج پہ نہیں ہونے چاہیے کہ بالکل ہی کچھ بات ہی نہ ہو سکے. لیکن بہرحال ایک ماحول ہے پاکستان میں. لیکن اصل جو نقطہ نظر ہے، اصل جو پرابلم آ رہی ہے پاکستان میں، وہی آ رہی ہے کہ جو یہ اب نواز شریف نے مثلا سہیل وڑائی صاحب جو مل کے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں گے پھر ساری جو ہے وہ بات چیت ہوگی. اس سے زیادہ احمقانہ بات کوئی ہو سکتی ہے؟ عمران خان کو الطاف حسین یا نواز شریف ہے، کیا آپ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے؟ ان کی پارٹی 2/3 سے جیت رہی ہے، وہ 3/4 سے جیتے گی، وہ واپس آ کے پہلے عمران خان کو لے کے آئے گی. اس طرح کی. اور پہلے تو وہ کہتے ہیں الیکشن ہی نہ کرے. فضل الرحمان صاحب نے آپ نئی بات کر دی، انہوں نے کہا یہ اگست میں نہیں، پھر اس سے 1 سال آگے پھر چلے گئے. تو مجھے آپ بتائیں، اتنے کنفیوزڈ لاٹ جو اس وقت پاکستان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جن کا کوئی فائنانس منسٹر پریس کانفرنسز میں آتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، پرائم منسٹر وہاں پہ جاتا ہے تقریریں کرتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ جس طریقے سے آپ
گفتگو بھی کرتے ہیں فرینکلی ان پہ تو ترس ہی آتا ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. سو انہوں نے 22 کروڑ کے ملک کو ایک تماشا بنا دیا ہے, اور ہم یہ جدوجہد فرینکلی جو پی ایم عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی نہیں رہ گئی, یہ تو 22 کروڑ لوگوں کو ان کے چنگل سے چھڑانے کی جدوجہد. اچھا, یہ ظاہر اب اس سارے معاملے میں آپ جو مرکزی کردار کہتے ہیں امریکہ کو گردانتے ہیں نا کہ اس نے ایک پلان کے تحت آپ کی حکومت گرائی, وہ سارا معاملہ اس فرنٹ پہ کوئی بہتری آئی ہے؟ آپ خان صاحب کی ملاقات کا آپ کہہ رہے ہیں نام شاہد ہوں نام ریل میں, تو میں کامنٹ نہیں کر سکتا. آپ کی اپنی ملاقات امریکی سفیر سے وہ ہوئی اور وہ ٹھیک رہی, اس میں کچھ کیا کہا؟ بات یہ ہے امریکہ میں بھی جو ہے جیسے رابن رافیل اگر آئی ہو ملاقات کی ویسٹ جرمنی کی, امریکہ میں ایک ریئلائزیشن ہے, ان کے جو بڑے تھنک ٹینکس ہیں امریکن, جو آئی وڈ سے کہ وہ لوگ جو پاکستان کو مانیٹر کرتے ہیں, ان میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو نظر انداز کر کے آپ پاکستان سے تعلقات نہیں رکھ سکتے. اور جو پہلے اپروچ رہی ہے امریکہ کی پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف, وہ درست نہیں ہے. اس میں یہ ریئلائزیشن ہے, اور پاکستان اگر وہ لوگ اپنے آپ کو اس پالیسی سے ڈسٹینس کرتے ہیں, ہم نے امریکہ سے لڑنا تو نہیں ہے نا, ہم تو امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ تعلقات برابری پہ. اور آپ کو اس پالیسی سے ڈسٹینس ہونے کے اشارے ملے ہیں امریکہ کی جانب سے کسی بھی سطح پر؟ میرا خیال یہی ہے کہ امریکہ سے بھی ہمارے جو انٹرنیشنل جو ریلیشن شپ ہے پی ٹی آئی کے, وہ اب آئی وڈ سے کہ جو آج سے 5 مہینے پہلے اگر وہ خراب تھے تو اب خراب نہیں. اور آپ کو اس کا انڈیا ان کے سفیر سے ملاقات کے دوران بھی ہوا؟ آئی وڈ ناٹ اسپیسیفک ہونا صحیح نہیں ہے, لیکن میرا اندازہ اب یہی ہے کہ آپ حالات دیکھیں. ویسے آگے بڑھنے سے پہلے خالی ایک ضمنی سوال دیکھیں, آپ کی بھی ملاقات ہوئی جو کہ میرا خیال ہے بالکل ٹھیک ہے, حالانکہ آپ اس وقت امریکہ میں الزام لگاتے ہیں کہ آپ کی حکومت انہوں نے گرائی, لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک ریئلٹی, آپ بھی ایک ریئلٹی ہے, تو بات چیت ہوگی تو معاملات آگے بڑھیں گے نا. لیکن اسی چیز کو پھر کبھی کبھی بہت اوور سمپلیفائی نہیں کر دیا جاتا ہے کہ جب مثلا جب آپ لوگ جلسوں میں کھڑے کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری حکومت گرنے والی تھی, وہ صحافی مل رہے تھے, وہ دیکھو سارے صحافی جو صحافی ملا امریکی سفیر سے یا امریکی سفارت خانے گیا وہ جی ایجنٹ ہے. ایک صحافی کو تو دنیا کا سب سے بڑے دہشت گرد تک بھی اس کو ایکسس ملا, تو اس کو ملنا چاہیے میرے خیال سے, تاکہ وہ اس کے لیے تو بہتر ہی ہے. میں نہیں ملا ہوں کسی امریکی سفیر سے, لیکن جو ملے اس کو اس طرح پینٹ کر دینا کہ جناب جو سفارت خانے گیا وہ جی بک گیا, وہ جی ایجنٹ ہے. آپ بھی ملے ہیں نا, میرے خیال میں تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس کو اتنا اوور سمپلیفائی نہیں کر دینا چاہیے. لوگ ملتے ہیں, اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, کئیوں کے مقاصد نظر آ جاتے ہیں, اور کئی جو فیئر ڈیل میں ملتے ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو یہ کوئی اتنی وہ آئی وڈ سے کہ بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ملے تھے وہ ان کا ایجنڈا اور تھا. آپ جب کوئی ملیں گے صحافی ملے گا, اس کا حلال اور حرام ملاقات ہو گئی. اچھا, لیکن رابن رافیل سے بھی جب ملے تھے خان صاحب, آپ نے اس کی بالکل تردید کر دیا. آپ نے ایک مطلب, حالانکہ خان صاحب نے پھر خود کہا کہ ہاں جی میں ملا ہوں, آپ نے کہا بالکل غلط خبر ہے, 3 سال پہلے. بالکل ہوا یہ تھا کہ جیو ٹیلی ویژن نے خبر چلائی تھی کہ وسیم شہزاد جو ہیں وہ ملاقات میں موجود تھے. تو میں نے وسیم کو فون کیا, انہوں نے کہا یہ ملاقات جو ہوئی تھی میری موجودگی میں وہ 3 سال پہلے ہوئی تھی. تو وہی میں نے لکھا تھا کہ یہ ملاقات 3 سال پہلے ہوئی تھی, جس میں شہزاد وسیم جو ہے انہوں نے مجھے کہا تھا. لیکن پھر جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ایکچولی وہ صبح بات ہوئی تھی, پھر شام کو ملاقات ہوئی, تو انہوں نے رابن رافیل جو تھی لیکن وہ شہزاد وسیم کے ساتھ نہیں ملی تھی, وہ جو تھی وہ خود آئی. میں بھی ایک 1-on-1 ملاقات ہوگی. اوکے, اچھا سر, یہ آج کے جلسے میں بھی خان صاحب نے آرمی چیف کی جو تعیناتی اس حوالے سے اپنے بیان کی وضاحت بھی کی. ایک تو یہ نقطہ تو الگ ہے جو کہ آپ بھی کہتے ہیں, خان صاحب نے بار بار دہرایا کہ جناب وہ ایک مفرور ایک سزا یافتہ آدمی کیسے لگائے گا, وہ ایک نقطہ الگ ہے. ایک نقطہ وہ اور بھی کہہ رہے ہیں نا خان صاحب کہ جناب یہ میرٹ بھی نہیں لگائیں گے. اور پھر خان صاحب اس کی مثالیں دی خان صاحب نے آج کے جلسے میں کہ دیکھیں جناب حمزہ کو لگا دیا, فلاں کو لگا دیا, فلاں کو لگا دیا. سر یہاں تو ان کے پاس یہ چوائس ہی نہیں ہے نا, جو خان صاحب جو ایگزامپل دے رہے ہیں وہاں تو ان کے پاس چوائس تھی کہ وہ میرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے گھر کے کسی آدمی کو لگا دیتے, جو کہ انہوں نے کیا وفاق میں, پنجاب میں, ہر جگہ. یہاں تو وہی اسپیسیفک 5-6 نام ہیں, انہی میں سے کچھ نام آنے ہیں آرمی کے کمان سے, اور انہی میں سے ایک آدمی کو لگانا ہے. تو یہ بتا دیں کہ وہ میرٹ کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں آرمی چیف کی تعیناتی پہ, کیونکہ اس میں کوئی گھر کا آدمی تو ہے ہی نہیں نا, وزارت اعلیٰ پنجاب ہے اس کی طرح. نہیں, پہلی بات تو یہ دیکھیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ موجودہ جو ساری لاٹ ہے ہمارے کمانڈرز کی, وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, بڑے آئی وڈ سے کہ ایکسل کیا انہوں نے. اور اس میں یہ آرمی چیف سے لے کے جونیئر موسٹ جو جنرل ہیں ان تک نے خود جو بندوق اٹھا کے جو ہے وہ پاکستان کے لیے انہوں نے لڑائی کی. وہ جہاں پہ رہے ہیں ان کو گولی لگ سکتی تھی, وہ آج جو ہے وہ ہم میں ہوتی ہی نہ, لیکن انہوں نے باقاعدہ جنگی لڑ کے وہ یہاں پہ پہنچے. یہ جو یہاں پر لوگ جو اب آج کامیاب لوگ ہو گئے ہیں, ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. یہ سارے لوگ
جو جب فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور یہاں تک پہنچے ہیں تو یہ اس وقت تو ان کو نہیں پتا تھا نا کہ ہم نے الٹیمیٹلی جو اتنی پاورفل پوزیشن پہ چلے جائیں گے. وہ تو پاکستان میں 5 لاکھ فوج ہے اور وہ انہوں نے پوری محنت کی ہے اینڈ دے آر آل آر ویل ڈیزرونگ. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو اس کا پولیٹیکل اینگل ہے وہ ایکسپلائٹ ہو رہا ہے, اس کا ایڈمنسٹریٹو اینگل نہیں ہو رہا. اب مثلا آپ دیکھیے 2 باتیں. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اس نے خرم دستگیر نے پہلے اپنا انٹرویو دیا تھا کچھ مہینے پہلے, جس میں اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی یہ عمران خان تو اپنا آرمی چیف لگانا چاہتے تھے, ہمیں کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آتے تو یہ اپنا آرمی چیف لگا لے گا, 100 جج نیب کورٹوں میں بھرتی کر دے گا اور پھر آپ 15 سال کے لیے ڈسکوالیفائی. اس وقت ایکچولی جو ISPR تھا اس کو خرم دستگیر کے اس بیان کی اس کو شٹ اپ کال دینی چاہیے تھی اور وہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ آپ نے جو بھی پروسیس لیا ہے آپ نے خود لیا. اس کے بعد جاوید لطیف نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہی باتیں دہرائی. اس کے بعد مریم نواز نے بھی آلموسٹ یہی باتیں دہرائی اور انفارچونیٹلی کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کی باتوں کی کوئی تردید جو ہے وہ ادھر سے آئی ہے. اب خرم دستگیر نے پھر ایک بیان دیا ہے, اس نے کہا ہے کہ جی جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ تو نواز شریف نے کرنی اور شہباز شریف جائیں لندن جائیں گے وہ ان سے پوچھیں گے. اب شہباز یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے سیدھی کیونکہ وزیر اعظم نے حلف لیا ہوا اور وزیر اعظم یہ ڈسکشن نہیں کر سکتا کسی اس طرح کے اہم عہدے کے اوپر, اور اسپیشلی نواز شریف جو پاکستان میں آ نہیں سکتے کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں, وہ پاکستان میں آ نہیں سکتے, وہ پاکستان میں سزا یافتہ ہے, ایبسکانڈر ہے. آپ ان سے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے اور ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی خاموشی ہے, جس کی وجہ سے عمران خان کو یہ جو آج انہوں نے بات کی ہے یا جو پہلے بات کی ہے وہ کرنی پڑی ہے. میری نظر میں اگر PMLN کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اگر وہ لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں, بہرحال پبلک پوسٹر تو آپ کر دینا کہ ہم نہیں لے کے آئے ہیں. وہ کہی جا رہے ہیں ہمیں آپ لے کے آئے ہیں اور آپ لے کے آئے ہیں اور آپ نے ہم سے سخت فیصلے کروا لیے ہیں, ہمیں تو آپ نے مروا دیا ہے, ہمیں آپ نے رکھنا ہے. اب اس کا کیا مطلب؟ اچھا اوکے. اچھا یہ ویسے یہ بات ٹھیک ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے کور کمیٹی کی میٹنگ میں کہ بھائی میں کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مل رہے ہیں میرے علم میں, وہ بائی پاس نہ کریں مجھے. یہ پہلی بار انہوں نے نہیں کہا, یہ پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ بات کہی تھی. اور دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے, لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں اور بہت سارے ہماری پارٹی میں میرے اپنے بہت احترام کا تعلق ہے بہت سارے لوگوں سے, لیکن جب ہم اگر ایک سچویشن ہے اس میں اگر اس وقت عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میرے علم میں لا کے جائیں یا پارٹی کی ایک پوزیشن ہے تو پھر ہمیں اپنی لیڈرشپ کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے اور تمام ہی لوگوں کے یہ بائنڈنگ. تو خان صاحب کو اعتماد میں لیے بغیر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیوں بات کر رہا ہے, اس کو اس سے کیا ملے گا؟ مطلب ظاہر ہے وہ خود تو نہیں مطلب وہ خود تو نہیں وزیر اعظم بن جائے گا خان, تو وہ کیوں کر رہا ہے پھر کوئی بھی اگر بات کر رہا ہے تو؟ ان سے نا تعلقات آپ کے ہوتے ہیں, آپ سے اگر لیٹ سے ایک مرحلے کے اوپر جو ہے وہ کئی صحافی ہیں جن کا PTI نے بائیکاٹ کیا ہے لیکن ان سے آپ کا ذاتی تعلق ہے, لیکن آپ جو ہے ان سے ملاقات کریں گے یا نون لیگ میں پبلک کریں گے یا کریں گے, اس کی پھر پوسچرنگ آ جاتی ہے. سو آپ کو پھر احتیاط کرنی پڑتی ہے, آپ کی پارٹی میں جو پوزیشن ہے اس کے مطابق پھر آپ کو ایکٹ کرنا ہوتا ہے نا. اس لیے وہ جو اسٹیبلشمنٹ والا معاملہ تھا وہ بھی یہ ہے کہ آپ کی پارٹی میں بڑی سینئر پوزیشن ہے, آپ کور کمیٹی کے ممبرز ہیں اور کور کمیٹی کا ممبر بغیر لیڈرشپ کو بتائے ہی جو ہے وہ اپنے تعلقات میں ادھر چلا جائے گا تو اس کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے. یہ پرابلم. یہ آپ آفیشیل اسپوکس پرسن آپ بتائیے, باوڈا صاحب جو بھی کر رہے ہیں وہ خان صاحب کی اتھارٹی سے کر رہے ہیں, چونکہ وہ تو پبلکلی امپریشن دے رہے ہیں نا کہ میں معاملات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور ان سے جب آپ کے نام لے کے آپ کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے بڑا سخت جواب دیا نا. انہوں نے کہا کہ پھر ابھی تو میں چیزیں بہتر کرنا چاہ رہا ہوں اپنی لیڈر کی ایک دفعہ چیزیں بہتر ہو جائیں, باقی ان لوگوں سے تو میں خود ہی نمٹ لوں گا. آپ کے حوالے سے انہوں نے کہا, آپ کہیں تو سنوا, بلکہ سن لے ذرا, سن لے کیا کہا پھر آپ سنا دیں. عمران خان کے آخری دن حکومت جانے سے پہلے ایک دن پہلے میری اور رؤف کلاسر صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی اور بھی ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ تک یہ پیغام رسانی ہوئی اور آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم نئے الیکشن بھی کروائیں گے, انہوں نے اشارہ کر کے سب کے سامنے کہا جی یہ فواد چودھری صاحب پیغام ان کے ذریعے ہو رہی تھی. میں ایک جدوجہد میں اپنے سابقہ وزیر اعظم اور اپنے چیئرمین کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, اور میرے لیے ابھی پروگریسو کام امپورٹنٹ ہے. ان کو تو ان جیسے لوگوں کو تو میں خود ہی دیکھ لوں گا, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی فواد صاحب اپنا اس میں گیا تھا وہ پروگرام کے بعد پھر سیدھا جو ہے وہ
میرے پاس آئے تھے اور فیصل سے بھائیوں والا تعلق ہے, کوئی میرا ایشو اس میں نہیں ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, وہ ہم انڈیویجول ناموں میں نہیں پڑھے. فیصل از لائک اے بردر, ویری ویری کلوز فرینڈ, سو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے ویسے پڑھا. اوکے صحیح بھائی. ٹورڈز دی اینڈ ایک دو باتیں اور بتا دیں. یہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے آپ سے پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ کوشش پوری کر رہے ہیں لیکن کر نہیں پائیں گے. آپ نے اس کی پوری ریزننگ بھی دی تھی کہ ایسا کیوں نہیں کر پائیں گے. آپ کا کانفیڈنس لیول ابھی بھی اتنا ہی ہے؟ آج پھر خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک دھاگے سے اٹکا ہوا ہے پرویز الہی, وہ دھاگا ٹوٹ جائے گا, حکومت گر جائے گی. آپ ولنریبل فیل کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو؟ یہ بات تو یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب تو ایسی اٹھوٹی مار دیتے ہیں نا. پہلی دن کی جو تقریریں ہیں انہوں نے ان کو شرمندہ ہی کرایا اور رات کو تو ان کو پروگراموں میں آنے ہی نہیں چاہیے. میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو پنجاب اسمبلی کی پالیٹکس کا ہی نہیں پتا. پہلی تو اس وقت تقریباً میرا خیال ہے 6 یا 7 ممبر جو نون لیگ کے ہیں وہ تو ویسے ہی بارڈ ہیں 15 سیشنز تک کہ وہ ووٹ نہیں کر سکتے, جو انہوں نے پچھلی اسمبلی میں ہنگامہ کیا تھا, اور اسپیکر نے ان کو سیشن اٹینڈ کرنے سے ہی جو ہے وہ روک دیا ہوا ہے. اور نون لیگ کی اس وقت جو اسٹرینتھ ہے وہ 158 کے قریب ہے وہاں پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں جو ہے تقریباً 40 ممبر چاہیے فی الحال نو کانفیڈنس لانے کے لیے, اور 40 ممبر جو ہیں وہ نون لیگ جو ہے الٹی ہو کے سیدھی ہو جائے نا تب بھی ان کے پورے نہیں ہو سکتے. یہ تو ایسے ہی انہوں نے پنجاب حکومت گرانا ناممکن ہے آپ کے خیال میں؟ آپ اپنے جو رپورٹرز ہیں وہاں پہ, جو آپ کے اپنے جو خواجہ نصیر ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں, ان لوگوں سے پوچھیں, بتائیں گے آپ. اچھا, اور یہ توشہ خانہ کیس میں ابھی ہم نے شروع سے میں بڑا تفصیل سے بتایا بھی کہ کیا ہے ریفرنس سارا کچھ. یہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے, یہ جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس کی وجہ سے عمران خان صاحب غیر محفوظ ہو سکتے ہیں کیا؟ کمیشن سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے اور اس کے اوپر ہماری تیاری بھی مکمل ہے. یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل سیدھا ہے. الزام یہ تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر جو گفٹس ہیں وہ آپ نے ظاہر نہیں کیے. اب ہم نے جو وہاں پہ علی ظفر نے اور بیرسٹر گوہر نے جو وہاں پہ جواب دیا ہے اس میں انہوں نے تمام کی ڈیٹیل بتا دی ہے کہ وہ 3 سال سے ظاہر تھے. اب کچھ چیزیں مثلا آپ کہیں کہ تسبیح جو ہے وہ نہیں ظاہر ہوئی. اب یہ بڑا ایک مشکل ہے. کئی دفعہ جو ہے آپ تسبیح جو ہے اس کو ڈکلیئر کرنا نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس کو ڈکلیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا لٹ سے آپ نے آگے کسی کو دے دی ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈکلیئر نہیں ہوئی یا ہوئی ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر اگر آپ سروے کریں گے تو وہ تو پھر آپ کی, مجھے لگتا ہے الیکشن کمیشن سے کوئی خیر کی امید کو ہمیں رکھنا نہیں چاہیے, اور ہمیں پوری, لیکن ہماری اسٹریٹجی پوری ان پلیس ہے. اگر یہ ڈسکوالیفائی کرے گا الیکشن کمیشن تو یہ ریگریٹ کرے گا. بٹ یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر ڈسکوالیفائی کرے بیکاز آف دی مینشنڈ ریزنز. I will actually not be surprised. یہ ٹیکنیکل سپر ٹیکنیکل ریزنز کے اوپر کہیں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. یہ تو ایک -1 کا جو فارمولا یہ چلانا چاہتے ہیں جو احمقانہ ہے, میں نے جس طرح پہلے ہی کہی, اس سے صرف آپ پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اور اضافہ ہی کریں گے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ جو ہے اس کو جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اب ٹورڈز دا اینڈ یہ بتا دیں آخری سوال, یہاں کراچی میں اب ایم کیو ایم کے معاملات بڑے خراب ہوئے ہیں اور کلانہ ثناء اللہ صاحب بھی یہاں پر آ رہے ہیں, آج وزیر اعلیٰ سندھ سے ہی ملے ہیں. ایم کیو ایم ظاہر ہے اس حکومت کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے اور اب وہ گورنمنٹ سے بہت ناراض ہے, ان کو اپنے ووٹر سے ہی بڑا ریئیکشن آ رہا ہے سارا سلسلہ. تو کچھ چینل چلا ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا کہ بھائی جب آپ اتنے ناراض ہیں سارا کچھ ہے تو کچھ سلسلہ؟ میری رات ہی کو بات ہوئی تھی عمران اسماعیل سے, وہ بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بڑی پریشان ہے اور ان کے اندر بھی ایک بڑا ریزنٹمنٹ ہے کہ اس حکومت میں آپ کیوں شامل ہیں جو آپ کو لاشوں کے تحفے بھیج رہی ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایم کیو ایم والے بیچارے کون سے فیصلے کرتے تھے, جو ہوا وہ تو ہے ہی. لیکن ظاہر ہے ایم کیو ایم کی پالیٹکس ہی پوری جو ہے وہ کرائسس میں ہے. تو ہم تو ایم کیو ایم کو کہیں گے ذرا ہمت کریں, اپنے فیصلے خود بھی کر کے دیکھ لیں, اگر شاید بہتری ہو جائے. جی بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ملکہ برطانیہ کی تدفین کی رسومات بالکل اب اپنے آخری مرحلے میں. برطانوی ہائی کمشنر کہتے ہیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ ہوگا. کچھ بڑے دلچسپ فیکٹس ہیں شاہی خاندان سے متعلق, بریک کے بعد سے بات کرتے ہیں. خوش آمدید. انہی لمحات میں ملکہ برطانیہ کی جو آخری رسومات ہیں وہ بس سب تقریباً ادا کر دی گئیں, لیکن کچھ بڑے دلچسپ فیکٹس ہیں شاہی خاندان سے ریلیٹڈ. مثلاً لنڈن برج از ڈاؤن, یہ وہ الفاظ تھے جب برطانیہ کے اعلیٰ اداروں اور حکام تک پہنچے تو فوری طور پر ایک کام ہوا, اور وہ کام یہ ہوا کہ برطانیہ کا قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا, اور بکنگم پیلس, مشہور و معروف بکنگم پیلس کے دروازے پر ایک سیاہ فریم میں ملکہ برطانیہ کی موت کا نوٹ لگا دیا گیا.
ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ لنڈن برج از ڈاؤن یہ الفاظ اس پروگرام کا خفیہ کوڈ ہے جس پر 8 ستمبر کو ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے انتقال کی تصدیق اور سرکاری اعلان کے ساتھ ہی عمل درآمد شروع کر دیا گیا تھا۔ لنڈن برج پلان کیا ہے؟ لنڈن برج پلان ان تقریبات کا پلان ہے جو ملکہ الزبتھ دوئم کے انتقال کے ساتھ ہی شروع ہو گئی تھی، جو اب اپنے اختتام تک پہنچ رہی ہیں۔ پلان کیا تھا؟ پلان کے تحت جیسا میں نے کہا بڑا ایک دلچسپ سارے کا سارا طریقہ کار ہے۔ پلان کے تحت ملکہ کی موت کے دن کو ڈی ڈے کہا جائے گا، جو کہ بنیادی طور پر بڑے آپریشن کے لیے استعمال کی جانے والی فوجی اصطلاح ہے۔ ملکہ کی موت کا اگلا دن D+1 کہا جائے گا اور اس کے بعد D10 کو ملکہ کے سوگ کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی۔ یعنی آج D10 تھا جب ملکہ الزبتھ دوئم کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ برطانیہ کی آن جہانی ملکہ الزبتھ دوئم کی آخری رسومات میں آپ نے دیکھا آج دن بھر دنیا بھر سے بادشاہ، صدور، وزیر اعظم سمیت مختلف ممالک کی لگ بھگ 2000 اہم شخصیات شامل ہوئی۔ پاکستان سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے، لیکن کون سے ممالک تھے جن کو باقاعدہ اس کی دعوت نہیں دی گئی؟ آخری رسومات میں روس کو دعوت نہیں دی گئی، بیلاروس کو دعوت نہیں دی گئی، میانمار کو دعوت نہیں دی گئی اور افغانستان کو آفیشلی دعوت نہیں دی گئی۔ 8 ستمبر 2022 کو 96 سالہ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوئم کے انتقال کے ساتھ ہی برطانیہ میں ملکہ کا 70 سال کا دور اختتام پذیر ہوا۔ 70 سال تک انہوں نے راج کیا اور ان کو ملکہ الزبتھ دوم اس لیے کہا جاتا ہے کہ 16ویں صدی میں بھی انگلستان کی الزبتھ نامی ملکہ گزری ہیں، ان کو الزبتھ اول کہا جاتا ہے۔ تو یہ شاہی جانشینی کا سلسلہ کس طریقے سے آگے چلتا ہے؟ شاہی جانشینی کی ترتیب یہ طے کرتی ہے کہ کسی موجودہ شخص کی موت یا دستبرداری کے بعد شاہی خاندان کا کون سا فرد تخت سنبھالے گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شاہی جانشینی کی قطار میں سب سے پہلے تخت کا وارث یعنی بادشاہ یا ملکہ کا سب سے بڑا بچہ ہوتا ہے، وہ اس تخت کا وارث ہوتا ہے۔ اسی لیے ملکہ الزبتھ کی وفات کے بعد ان کے پہلے بچے چارلز نے تخت سنبھالا اور اب وہ بادشاہ بن گئے ہیں۔ ان کی اہلیہ کمیلا وہ کوئین کنسورٹ بن گئی ہیں، یہ ان کو خطاب دیا جاتا ہے بادشاہ کی اہلیہ کو۔ ویلز کے سابق شہزادہ چارلز نے 29 جولائی 1981 میں انہوں نے ڈیانا سے شادی کی تھی، لیڈی ڈیانا سے، اور ان کو پرنسس آف ویلز کہا جاتا تھا۔ لیڈی ڈیانا کو اس شادی کو تاریخ کی سب سے بڑی شادی کہا جاتا تھا، اس کی کوریج اور سارا کچھ۔ ایک وقت تھا جب برطانیہ کی شہزادی ڈیانا وہ خاتون تھی جن کی دنیا میں سب سے زیادہ تصاویر بنائی گئی تھی، لیکن بہت ہی دھوم دھام سے ہونے والی یہ شادی جو کہ شہزادہ چارلز اور لیڈی ڈیانا کے درمیان ہوئی تھی، یہ 15 سال کی رفاقت کے بعد 1996 کو ان کے درمیان طلاق کی صورت میں اختتام پذیر ہو گئی۔ دونوں کے 2 بیٹے تھے، پرنس ولیم اور پرنس ہیری، جن کی اپنی بڑی دلچسپ داستانیں ہیں۔ لیکن 1996 میں شادی کے اپنی طلاق کے 1 سال بعد 1997 میں شہزادی ڈیانا پیرس میں ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی تھی۔ 9 اپریل 2005 کو یعنی کہ لیڈی ڈیانا کے اس حادثے کے تقریباً 8 سال بعد شہزادہ چارلز نے کمیلا پارکر سے شادی کر لی۔ شہزادہ چارلز کے جانشین ان کے سب سے بڑے بیٹے شہزادہ ولیم ہیں۔ شہزادہ ولیم نے کیٹ میڈلٹن سے 2011 میں شادی کی، اور شہزادہ ولیم کے جو چھوٹے بھائی ہیں یعنی شہزادہ ہیری، انہوں نے مئی 2018 میں امریکی اداکارہ میگن مارکل سے شادی کی، جس کی بھی بہت زیادہ کوریج ہوئی تھی اگر آپ کے ذہن میں ہو۔ لیکن اس شادی کی بھی اپنی بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہے اور اس کے بعد بہت کچھ ہوا۔ 2010 میں جنوری 2010 میں اس شاہی جوڑے نے شاہی ذمہ داریوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ میگن نے شاہی خاندان سے اس طرح علیحدہ ہونے کے بعد اس اقدام کی باقاعدہ وضاحت بھی دی، اور باقاعدہ ٹیلی ویژن انٹرویوز میں شاہی خاندان کی ہی اس فرد نے یعنی کہ جنہوں نے شہزادے سے شادی کی، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بلکہ کہیں تو بہت کھل کے شاہی خاندان پہ بڑے واضح الفاظ میں تنقید کی۔ Not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. Clear and real and frightening, constant thought. I just didn't want to be alive anymore. I don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, there's a lot that's been lost already. شہزادہ ہیری سے شاہی زندگی ترک کرنے اور اہلیہ میگن کے ساتھ امریکہ منتقل ہونے کے بعد ان کے فوجی اعزازات تک ان سے چھین لیے گئے تھے۔ آج شہزادہ ہیری کو بادشاہ کی طرف سے اپنی دادی کے تابوت کی نگرانی میں شرکت کے دوران
فوجی وردی پہننے کی خصوصی اجازت دی گئی. حالانکہ اس سے پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ ان کو جنازے میں شرکت کی اجازت بھی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی. اب برطانیہ میں شاہی اختیارات ہوتے کیا ہیں اس پہ نظر ڈالتے ہیں. برطانیہ میں بادشاہ سربراہ مملکت ہوتا ہے، لیکن اس کے اختیارات علامتی ہوتے ہیں، رسمی ہوتے ہیں. وہ سیاسی طور پر غیر جانبدار ہوتا ہے، نیوٹرل کہہ لیں یا کیا، غیر جانبدار ہوتا ہے. انہیں روزانہ حکومت کی جانب سے پیغامات اور دستاویزات بھیجی جاتی ہیں، لیکن ان پر ان کے دستخط کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ کر دیتے ہیں عام طور پر. ہر ہفتے بدھ کے روز برطانیہ کے وزیر اعظم بادشاہ سے بکنگم پیلس میں ملاقات کرتے ہیں اور ان کو حکومتی امور کے متعلق آگاہ رکھتے ہیں. یہ ملاقاتیں مکمل رازداری میں ہوتی ہیں اور ان میں جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اس کا کوئی سرکاری ریکارڈ موجود نہیں ہوتا ہے. برطانیہ میں عام انتخابات جیتنے والی جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے رہنما کو بکنگم پیلس میں بلایا جاتا ہے، جہاں ان کو باضابطہ طور پر حکومت بنانے کی دعوت دی جاتی ہے. بادشاہ عام انتخابات سے قبل باضابطہ طور پر حکومت کو تحلیل بھی کر دیتا ہے، اور پارلیمان کے ذریعے بھی کسی بھی قسم کی جو قانون سازی ہوتی ہے اس کی باضابطہ منظوری بادشاہ سے لینی ضروری ہوتی ہے. اس کے بعد ہی وہ باقاعدہ طور پر قانون بن سکتا ہے. اور جاتے آتے ملکہ کی اور اب بادشاہ کی ذاتی دولت کا اگر تھوڑا سا اندازہ لگائیں اراضی کی صورت میں، بہت ساری ڈیٹیلز کو چھوڑتے ہوئے، تو ملکہ کی ذاتی دولت کا تخمینہ تقریباً 370 ملین پاؤنڈ لگایا گیا ہے. اس کا زیادہ تر حصہ جائیداد، زیورات، ڈاک ٹکٹ اور آرٹ ورک سے حاصل ہوا ہے. ملکہ کے پاس اور بہت ساری دوسری شاہی رہائش گاہیں بھی ہیں، بڑے پیمانے پر سرکاری اراضی بھی ہے، اور یہ وہ شاہی اسٹیٹس ہے جن کو فروخت نہیں کیا جا سکتا. شاہی اراضی میں یہاں تک کہ سمندر میں 12 نوٹیکل مائل تک سمندر کی طے کی ملکیت بھی شامل ہے، جس کا مطلب ہے کہ ساحل پر ونڈ فارم بنانے والی بہت سی کمپنیاں بھی ملکہ کو رائلٹی ادا کرتی ہیں. زیورات کی تفصیلات ہیں. افریقہ سے لایا گیا تقریباً 530 کیرٹ کا سٹار آف افریقہ نامی ہیرا دنیا کا سب سے بڑا شفاف تراشا ہوا ہے. یہ ملکہ کے عصا کے ایک حصے میں نصب ہے. مشہور زمانہ جو کوہ نور ہیرا ہے جسے مادر ملکہ کی تاج پوشی کے لیے تاج میں سجایا گیا تھا، وہ بھی آج لوگ برطانیہ میں جا کر دیکھتے ہیں. اور شاہی خاندان کے ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو کی مالیت کتنی ہے؟ تقریباً $17 بلین شاہی خاندان کے ریئل اسٹیٹ پورٹ فولیو کی مالیت ہے، جس میں محلات بھی ہیں، سرکاری رہائش گاہیں بھی ہیں، نجی گھر بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، اور حکومت کی جانب سے سالانہ گرانٹ، ریئل اسٹیٹ اور شاہی فرم کے علاوہ ایک اور ذریعہ آمدنی آرٹ کلیکشن بھی ہے. شاہی خاندان کی آرٹ گیلری دنیا کا سب سے وسیع و عریض سینٹر ہے، جس کی بھی قیمت تقریباً $5 بلین ہے. اور جاتے جاتے شاہی خاندان کے بارے میں کچھ دلچسپ فیکٹس. یہ 37 پشتوں اور 1209 سالوں سے اقتدار میں ہے. تمام بادشاہیں اور ملکائیں کنگ ایلفرڈ کی اولاد میں سے. خاندان کا کوئی بھی فرد 25 سال سے پہلے اور حکمران کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا. ان کے اصولوں میں یہ بھی شامل ہے کہ عام افراد انہیں چھو نہ سکیں، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اب اس کی زیادہ تر پاسداری نہیں ہوتی. شاہی خاندان کے افراد کو تحفہ پیش کیا جائے تو اسے ہر حال میں قبول کرتے ہیں، چاہے وہ کیسا بھی تحفہ ہو، کسی کی بھی طرف سے پیش کیا گیا ہو. ملکہ کو کسی بھی ملک میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی، گاڑی کے لیے نمبر پلیٹ، ڈرائیونگ لائسنس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور کسی دوسرے خاندان کا فرد شادی کی صورت میں شاہی خاندان کا حصہ تو بن جاتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی شاہی خاندان میں حکمرانی کے منصب تک بہرحال نہیں پہنچ سکتا. تو یہ آج ایک دور کا خاتمہ ہوا ہے اور ایک نئے دور کا پرنس چارلز کی صورت میں اب آغاز ہوا ہے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.